اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی عقل رکھتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ اللہ اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے رب، جو کچھ بھلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، مگر تب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ کیا لوگ اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت اچانک ہمارا عذاب آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی فوراً پکڑ کرنے لگتا
تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ بس تم اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ متقی کون ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لایا اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم کا۔ اللہ اپنے ارادے پر پوری طرح غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سے اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ یقین مانو اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ تم نے جو کچھ اس سے مانگا اس نے تمہیں عطا کیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہیں۔ اور ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یقیناً لوٹ کر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے، اور قیامت کے دن سب اس کے سامنے ایک ایک کر کے حاضر ہوں گے۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ بے شک ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ بس تمہیں قیامت کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ اے اللہ، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجیے، میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔
فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کو مسجد بنانے کی ہمت نہیں، نماز کی تو ہمت ہے، وہ تو پڑھ لیں۔ نیند آ جائے تو خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ماں چاہے جیسی ہو، وہ آپ کی آخرت ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھو۔ غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ زندگی ہی میں انہیں کوئی خوشی دے جائیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ نصیحتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس، غصہ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ والد کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ اللہ کے راستے میں ملنے والی تکالیف پر ناراضگی اور شکایتوں کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی بندے کو اپنا گناہ یاد کر کے دکھ ہو اور اس کا دل ڈر جائے تو بس اسی وقت اس کا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندے کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی کدورتوں یعنی میل کچیل سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور اپنا من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ہماری مشکلوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو بھی صرف اپنے برے وقتوں میں یاد کرتے ہیں۔ جب جنازے کے ہمراہ جائیں تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کر اور خیال کر کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا اور مجھے ابھی دیکھنا ہے، وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور مجھے ابھی چکھنا ہے، وہ خاتمے کے ڈر سے نکل گیا ہے، مجھ پر وہ ڈر ابھی باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے،
اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غمزدہ کر دے، اور غمگین لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہر بھلائی لوٹ لیتے ہیں۔ انسان اس منزل کی فکر بہت کم کرتا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا، اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی ہیں جو دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے لیے تجربے کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں یہ تجربہ بڑی قیمتیں ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا، جبکہ تم اسے بڑے سستے داموں میں حاصل کر لوگے۔ برے انسان میں کوئی اچھی بات دیکھو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور شریف سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے عیب کو چھپاتا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، خود اپنے لیے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک جال ہے جس میں وہ پھنستا ہے جو اس کو نہیں پہچانتا۔ بھلائی یہ نہیں کہ تمہاری دولت یا اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے اور بردباری عظیم ہو جائے۔ جس کی سوچنے کی طاقت کمزور ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ غمزدہ شخص کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ادب اور نیک اخلاق کے خلاف ہے۔ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہو ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو تاکہ ہمیشہ ساتھ رہو، یہاں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں اور خاموش کرا دیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر بھی دیتے ہیں اور دل جیت بھی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لفظ ذائقے رکھتے ہیں، انہیں بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں کہ آپ کے الفاظ سننے والے کو کون سا ذائقہ چکھائیں گے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، میں نے زندگی میں کئی برس مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا، نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا، آنکھ نہیں کھلتی۔ غصے اور غلط فہمیوں ہی سے تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے
کہ آج سے ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ اگر تم اپنے کام میں مخلص ہو تو تمہیں مخلوق سے آزاد کیا جائے گا، تمہیں ان کے درمیان سے ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے نکل کر ہی تم اللہ تک پہنچو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ دنیا سے اپنے دل نکال لو اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ کسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ بدترین غربت دوستوں کو کھو دینا ہے۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا، اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ اللہ کی طلب رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ عقل ایک راز ہے، اسے ادب میں تلاش کر۔ اس کو پانے کا طریقہ بے عقل اور بے ادب سے مت پوچھ۔ جس کے پاس عقل ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے انداز اور بے حساب دیا جائے گا۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو ایک اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی لمحے میں کسی کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ان لوگوں کو ضرور دیا کرو جو مستحق ہوتے ہیں مگر مانگتے نہیں۔ کوشش کیجیے کہ اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔
کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے کرو، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہو۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ حقیقت اور امید کے درمیان اگر توازن قائم ہو جائے تو دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کس منزل کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، ماں سوی اللہ کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی، ان کا رفیق مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ جسے اللہ دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے اسے مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ انسان چمن میں بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو فصل خراب ہو جاتی ہیں۔ گھر اچھا بنا ہو
لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔